شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب، روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ یا رب۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہیں۔ اسلام کے جو ارکان ہیں اس میں سے سب سے اہم ترین رکن وہ ان معنوں پر کہ زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہوتا ہے مسلمان پر، تو وہ احکام جو اس مسلمان پر حج فرض ہوا اس سے متعلق ضروری گفتگو الحمدللہ ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں، اور ہمارا یہ سلسلہ ہے۔ سلسلے سے پہلے شروع باقاعدہ طور پر مفتی صاحب سے مدنی پھول لینے سے پہلے ہم کچھ تھوڑا سا ریویژن ان معنوں میں کر لیتے ہیں کہ پچھلا جو ہمارا سلسلہ ہوا اور اس میں الحمدللہ مفتی صاحب نے بڑے ہی اچھے انداز میں ہمیں حج کی اقسام بتائیں، پھر ہم نے کون سا حج کرنا ہے اس کے بارے میں ہمیں الحمدللہ مدنی پھول عطا فرمائے، پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میقات کیا ہے، ہل کیا ہے اور حرم کیا ہے۔ اسی طرح مینا سے متعلق مدنی پھول کچھ تھوڑے تھوڑے ہمیں عطا فرما رہے ہیں، ہم سیکھتے چلے جا رہے ہیں۔ آپ بھی مدنی چینل کے ناظرین، چونکہ یہ ایک اہم سلسلہ ہے اور خاص طور پر وہ عازمین مدینہ جو اس سال حج پر جا رہے ہیں، ماشاءاللہ مختلف مقامات پر الحمدللہ مجلس حج و عمرہ کے تحت بھی حج تربیتی اجتماعات کا سلسلہ ہے، اور اسی کا ایک سلسلہ الحمدللہ احکام حج کے نام سے ہم مفتی صاحب کے ساتھ کرتے ہیں۔ نیت کیجئے کہ اول تا آخر اس سلسلے میں آپ شامل رہیں گے، اس سلسلے کی بڑی برکتیں ہیں۔ بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں کہ یار حج کا سلسلہ ہے، مجھ پر تو حج فرض نہیں ہے، لیکن یاد رکھیں کچھ چیزیں جو ہے نا وہ طلب سے بھی حاصل ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں کو بھی ہم نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جن کے پاس اسباب بظاہری کچھ بھی نہ تھے، لیکن اچانک ان کا بلاوا آیا اور وہ سفر حج پر روانہ ہو گئے۔ کسی کا ٹکٹ مل گیا، وہ حج پر روانہ ہو گیا۔ مدنی چینل پر مختلف سلسلوں میں الحمدللہ حج کے ٹکٹ نکلے اور اسلامی بھائیوں کو دیکھا کہ وہ حج پر روانہ ہو گئے الحمدللہ عز و جل۔ تو آپ بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اول تا آخر میں سلسلے میں شریک رہوں گا۔ اس سلسلے میں جو مفتی صاحب سے مدنی پھول ملیں گے، یاد رکھیں کہ جو چیز لکھ لی جاتی ہے نا وہ اور زیادہ اچھے انداز پر یاد رہ جاتی ہے، کیونکہ روایتوں میں آیا کہ علم کو لکھ کر محفوظ کر لو یا قید کر لو، اس طرح کے الفاظ۔ تو کوشش کریں کہ ہم کچھ نہ کچھ جو مدنی پھول مفتی صاحب فرما رہے ہیں ان کو لکھنا شروع کر دیں، اور آج تو نہایت ہی اہم موضوع ہے اور وہ ہے احرام۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے مدنی پھول ہمیں مفتی صاحب عطا فرمائیں گے۔ خاص طور پہ گھروں میں جو اسلامی بہنیں موجود ہیں وہ بھی تھوڑی توجہ رکھیں، کیونکہ جنہوں نے حج پر جانا ہے انہوں نے حج کے احکام سیکھنے ہیں، اور حج سیکھ کر کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ عز و جل اس کی وہ برکتیں نظر آئیں گی۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں گے جی سب جا رہے ہیں میں بھی جاتا ہوں اور کر لوں گا جو سب کریں گے، بے شک آپ وہ کر تو لیں گے لیکن احکام سیکھے بغیر جائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت سارے نقص پیدا ہو جائیں، بہت سارے جرائم ہو جائیں، پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دم ہو جائیں۔ تو آپ کوشش کریں کہ ان معاملات کو اچھے انداز سے سیکھ لیں، اور مفتی صاحب جس طرح ہماری رہنمائی فرمائیں، جس طرح ہمیں مدنی پھول عطا فرمائیں، وہ سیکھتے ہی چلے جائیں الحمدللہ عز و جل۔ سلسلے میں ہمارے ساتھ مفتی صاحب بھی موجود ہیں، انشاءاللہ عز و جل ان سے مدنی پھول بھی ہم حاصل کریں گے۔ مفتی صاحب آج ماشاءاللہ سلسلے میں آپ نے کرم فرمایا، اور یہ ارشاد فرمائے کہ جیسا ہم نے پچھلے سلسلے میں پہلے ہی بتایا تھا کہ احرام سے متعلق کچھ مدنی پھول آپ عطا فرمائیں گے۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احرام کے حوالے سے ہم آج انشاءاللہ العزیز تفصیل سے گفتگو کریں گے انشاءاللہ، لیکن اس گفتگو سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ پہلے میں حج کے جو فرائض ہیں وہ بیان کرتا ہوں جی، کہ حج کے فرائض کیا ہیں ماشاءاللہ، اور اسی ضمن میں جو ہے وہ پھر احرام کی جو حیثیت ہے
وہ بھی پتہ چلے گی انشاءاللہ۔ حج کے جو فرائض علماء نے بیان کیے ہیں وہ تقریباً 7 فرائض بیان کیے ہیں۔ پہلا ہے احرام، دوسرا نیت، تیسرا وقوف عرفہ، چوتھا طواف زیارت کا اکثر پھیرے، پانچواں ترتیب یعنی پہلے احرام باندھنا، پھر وقوف کرنا، پھر طواف زیارت کرنا، چھٹا ہے ہر فرض کا اپنے وقت یعنی اپنی اپنی تاریخوں میں ہونا، یہ نہیں ہے کہ وقوف عرفہ جو ہے کوئی 11 تاریخ کو کر رہا ہو، نہیں، نو کوئی ہوگا۔ اور 7واں فرض ہے مکان، یعنی جو فعل جہاں سرزد ہوتا ہے اسے وہیں بجا لانا۔ تو یہ 7 جو امور ہیں یہ بیان کیے گئے، اور ان میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ احرام ہی ہے۔ تو انشاءاللہ العزیز میں احرام کی تفصیل بیان کر دیتا ہوں۔ جی۔ احرام جو ہے وہ ایک کیفیت کا نام ہے، صرف 2 چادریں باندھ لینے کا، جس طرح کا لباس حاجی پہنتے ہیں ویسا لباس پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے۔ صحیح۔ اب احرام کس طرح پہنا جائے گا، اس کے پہننے کے آداب کیا ہوں گے، یہ ہم ذرا گفتگو مؤخر کرتے ہیں۔ پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ پچھلے سلسلے میں ہم نے آفاقی، حلی اور مکی کی تعریفیں بیان کی تھیں۔ صحیح۔ کہ یہ 3 طرح کے لوگ جو ہیں وہ ہوتے ہیں۔ اب جو بھی شخص حج کے لیے جا رہا ہے، یا تو وہ حج کا احرام باندھے گا یا عمرے کا احرام باندھے گا، ٹھیک، تو لازمی طور پر اسے احرام کی حالت میں میقات عبور کرنا پڑے گی۔ ٹھیک۔ اب آفاقی یعنی جو میقات کے باہر رہتا ہے وہ آفاق سے پہلے حج کا احرام باندھے گا، میقات سے پہلے۔ ٹھیک۔ اگر تمتع کر رہا ہے تو جو عمرے کا احرام ہے لا محالہ وہ میقات سے پہلے باندھے گا۔ ٹھیک۔ جو حلی ہے یعنی میقات کے اندر رہتا ہے لیکن حرم سے باہر رہتا ہے، صحیح، اس کے حوالے سے بہار شریعت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا جی، کہ حلی ہل میں سے کسی بھی جگہ پر احرام باندھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر سے باندھے، بہتر یہ کہ وہ اپنے گھر سے باندھے۔ جی، لیکن ٹھیک۔ پورے ہل میں یہ کہیں سے بھی احرام باندھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو مکی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم کے اندر ٹھیک، حج کا احرام باندھے، اور اگر کوئی مکی عمرہ کرنا چاہتا ہے تو پھر وہ حرم سے باہر جا کر، افضل یہ ہے کہ تنعیم جو جگہ ہے مسجد عائشہ جہاں واقع ہے ٹھیک، وہاں سے احرام باندھے، کیونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے حرم سے باہر جیرانہ سے احرام باندھا ہے۔ ٹھیک، وہ آپ کا فعل ہے۔ اور مسجد عائشہ جہاں واقع ہے تنعیم، جی جی، یہاں احرام باندھنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترغیب ارشاد فرمائی، حکم ارشاد فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو اصول یہ ہے کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قول اور فعل کا جب اجتماع ہو تو قول افضل ہوتا ہے۔ ماشاء اللہ۔ تو تنعیم کی جگہ سے احرام باندھنا افضل ہے۔ تو بہت سارے لوگ بطور خاص جیرانہ جاتے ہیں جی، اور بڑا عمرہ اسے کہتے ہیں۔ جی، اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ چونکہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں سے عمرے کا احرام باندھا ہے، جی، تو وہاں اس ادا کو ادا کرنے کے لیے جانا بہت فضیلت کی بات ہے۔ الحمدللہ، لیکن افضل جو ہے مسجد عائشہ ہی سے احرام باندھنے کو کہا جائے گا۔ صحیح۔ تو احرام باندھنے کے حوالے سے آفاقی، حلی اور مکی، ان تینوں کے جو مقامات ہیں وہ جدا جدا ہیں۔ ٹھیک ہے، یہ میں نے عرض کیا۔ پھر اگلی چیز ہے احرام باندھنے کا وقت۔ ٹھیک، عمرہ تو ایک جداگانہ چیز ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم بطور خاص مخاطب حاجیوں سے، کیونکہ سلسلہ ہمارا احکام حج ہے، جی ہاں، اس کے حوالے سے آپ مدنی پھول عطا فرما رہے ہیں کہ ہم چونکہ حج پر گفتگو کر رہے ہیں تو حاجی جو ہے وہ کب احرام باندھے گا؟ جی ہاں۔ جی، اب حاجی جو ہے وہ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ شوال کا مہینہ شروع ہونے کے بعد احرام باندھے۔ ٹھیک،
لیکن اگر کسی نے احرام پہلے باندھ لیا، مثال کے طور پر نیت کر لی احرام کی رمضان المبارک میں، ٹھیک ہے، یہ اس سے پہلے حج کے احرام کی، حج کے احرام کی، اچھا ٹھیک، تو ایسا کرنا مکروہ ہے. صحیح، یہ احرام کافی ضرور ہوگا لیکن ایسا کرنا مکروہ ہے. البتہ حج کے افعال میں سے کوئی بھی فعل حج کے مہینے شروع ہونے سے پہلے نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک، جیسے حج کے افعال شروع ہوتے ہیں طواف قدوم سے، عمرے سے، جیسے حج تمتع کرنے والا عمرہ کرتا ہے. ٹھیک ہے، جو افعال ہیں جتنے بھی، وہ سب جو ہے وہ جو حج کے مہینے ہیں، شوال، ذوالقعدہ اور 10 دن ذوالحجہ کے، ٹھیک، یہ حج کے مہینے کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے، اشہر حج میں یہ عمل کرے، اشہر حج میں یہ عمل کرنا ہے. ٹھیک، البتہ احرام اگر باندھ لیا تو مکروہ ضرور ہے لیکن وہ احرام کافی ہوگا. ٹھیک، پھر یہ ہے کہ ہم نے جو یہ گفتگو کی کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، کسی نے میقات کے بعد جا کے احرام باندھا، مثال کے طور پر تمتع کرنے والے نے ٹھیک ہے، جدہ میں جا کر احرام باندھا، مطلب آغاز کیا اور عمرے کا احرام باندھ لیا. جی، اب آفاقی اگر حج کا بھی باندھے گا تب بھی غلط کیا اس نے. ٹھیک، تو اب یہ ہے کہ احرام تو وہ ہو گیا، ٹھیک ہے، لیکن اسے خلاف ورزی کرنے کی بنا پر دم دینا ہوگا. ٹھیک، اور دم سے اگر بچنا چاہتا ہے تو دوبارہ میقات پر جائے اور میقات سے واپس ہو کر آئے، تو اب وہ دم بھی ساقط ہو جائے گا. اور جو البتہ جو گناہ لازم ہوا تھا اس پہ توبہ کریں، ایک شرعی مسئلے کی خلاف ورزی کرنے پر، اس پر سے توبہ کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، تو میں عرض کر رہا تھا کہ میقات سے پہلے احرام باندھنا ہے، اس کی اپنی حیثیت ہے، لیکن جو مشکل درپیش ہوتی ہے نا، وہ درپیش ہوتی ہے خلاف ورزیوں سے. صحیح، جب لوگ مسائل کی خلاف ورزیاں کرتے ہیں اور پھر پوچھتے ہیں مفتی صاحب اس مسئلے کا کیا حل ہوگا، وہ پھر بڑی ہی دشوار صورتحال ہوتی ہے. بالکل، تو اس تناظر میں نے یہ مسئلہ بھی عرض کر دیا کہ اگر کسی نے یوں کیا تو اس کا حج یا عمرے کا احرام تو شروع ہو گیا ہے، لیکن ایک خلاف ورزی کی ہے، اس کی وجہ سے اسے توبہ بھی کرنی ہوگی، دم دینا ہوگا. دم سے بچنا چاہتا ہے تو میقات پر جائے اور پھر دوبارہ وہاں سے ہو کر آئے. ٹھیک، اب جو جدہ والا ہے وہ تو ایک ہی حل ہے کہ مدینہ منورہ چلا جائے، یا اگر وہ مکہ بھی آتا ہے جی، تو پھر اسے نجران کی سائڈ پر پڑتا ہے یلملم، وہ تو بہت دور ہے، کافی دور ہے، تو طائف کا جو میقات ہے وہ قریب وہاں پڑے، قریب یا بیچ میں کہیں جی جی، جوفا کا مقام ہے وہ قریب جوفا اور پڑے. طائف دونوں قریب پڑے. جی، تو یہ اس کے لیے جو ہے وہ آسانیاں ہو سکتی ہیں. اب یہ جو 7 فرائض بیان کیے گئے ہیں، در حقیقت یہ 6 فرائض ہیں. احرام اور نیت کو الگ الگ ضرور بیان کیا گیا ہے، جی جی، لیکن مناسک ملاری کاری میں نیت کے حوالے سے بڑی ہی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے. حضرت مولا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ نیت جو ہے وہ احرام کا ایک فرض ہے. نیت احرام کا ایک فرض ہے، صحیح، بلکہ آپ نے فرمایا ایک نہیں 2 فرض ہیں احرام کے، ایک نیت کرنا اور دوسرا تلبیہ کہنا، جی. یا جو تلبیہ کے قائم مقام ہے. احرام جو ہے نا وہ 2 چادروں کا ہی نام نہیں ہے. تو وہاں پر اس وقت یہ گفتگو بھی ذہن میں آ رہی تھی میرے کہ چونکہ نیت جو ہے نا وہ اصل احرام ہے. ہمارے یہاں مشہور یہ ہے کہ احرام باندھنا، تو احرام باندھنے سے مراد یہ لیا جاتا ہے کہ 2 چادریں پہننا، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ 2 چادروں کے بعد ہمارے یہاں کسی سے کہا جائے نا کہ احرام کے نفل پڑھ لیجئے، تو وہ ٹوپی پہن کر نفل پڑھنے میں گھبراتا ہے، کہتے ہیں یار وہ احرام کی نیت میں ٹوپی میں نفل کیسے پڑھوں، کیونکہ اس نے اس وقت نیت نہیں کی ہوئی، اس لیے اس کو یوں سمجھایا جاتا ہے. ماشاءاللہ. جی ارشاد فرمائیں. اب یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رہا کہ آپ اپنی زندگی میں 2 چادروں میں رہا کرتے تھے. ماشاءاللہ. تو پرانے وقتوں میں تو 2 چادریں جو ہیں وہ لباس ہوا کرتی تھیں. صحیح. تو 2 چادریں باندھ لینے سے یا اوڑھ لینے سے یا پہن لینے سے احرام شروع نہیں ہوتا. احرام شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے سے. صرف نیت کرنے سے بھی احرام شروع نہیں ہوتا. مثال کے طور پر کسی نے جو دعا ہے جو حج عمرہ کی کتابوں میں لکھی ہوتی ہے، اس دعا کے مطابق حج قران، افراد یا تمتع کی جو ہے وہ تمتع کے عمرے کی دعا پڑھ لی، جی. اس کا معنی بھی سمجھ لیا، تو اس کا احرام ابھی شروع نہیں ہوا. اسے
جو احرام کا دوسرا فرض ہے وہ بھی ادا کرنا ہوگا. تلبیہ کہنی ہوگی، ٹھیک، لبیک اللہم لبیک پوری، یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا پر مشتمل کوئی بھی کلمہ جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، یہ کلمہ بھی کہہ لیا تو تلبیہ کے قائم مقام ضرور ہوگا، اگرچہ کہ ایسا کہنا سنت نہیں ہے. ٹھیک. تیسری ایک اور صورت ہے، وہ یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں لوگ چونکہ پیدل جایا کرتے تھے تو پھر وہ شکرانے کے طور پر اپنے ساتھ ایک جانور بھی لے جایا کرتے جی تھے. بالکل. تو کسی نے نیت کرنے کے بعد جانور ہانک لیا. ٹھیک. اب جانور جیسے ہانکنا شروع کیا تب بھی جو ہے اس کا احرام شروع ہو گیا. یہ عمل بھی تلبیہ کے قائم مقام ہے. کتنی پیاری ادا ہے یہ ماشاءاللہ. تو اب اس کی بڑی تفصیل ہے جانور ہانکنے کی، 10-12 صورتیں بنتی ہیں اس کی. جی جی جی. لیکن چونکہ فی زمانہ خاص طور پر عرب شریف کے باہر سے آنے والے شاید ایسا نہیں کرتے، الاؤ بھی نہیں ہوگا. اب تو عرب شریف والے بھی ایسا نہیں کرتے. ہاں ممکن ہے وہ بھی ایسا نہ کرتے ہوں، وہ بھی ایسا نہیں کرتے. ہاں شاید الاؤ بھی نہ ہو. تو خیر غیر ملکیوں کے لیے تو الاؤ مشکل ہی ہوگا، جی وہاں کا پتہ نہیں ہے. تو اب صرف لباس پہننے کا نام بھی احرام نہیں ہے، اور نیت کرنے سے بھی احرام شروع نہیں ہوگا. نیت کرنے کے بعد تلبیہ یا اس کا قائم مقام جو ہے وہ پڑھنی ہوگی. اب نیت کے اندر بھی مختلف تفصیل ہے. تفصیل یہ ہے کہ ایک شخص نیت کر لیتا ہے کہ جی میں احرام باندھ رہا ہوں، یہ نیت کرنا کافی ہے. اگر کسی نے یوں نیت کر لی میں احرام سے ہوں، میں احرام سے ہوں، ٹھیک ہے، تو اس کی نیت کافی ہے. ٹھیک. اس نے دیکھیے تعین نہیں کی، نہ عمرے کی تعین کی ہے، نہ حج کی تعین کی ہے، نہ قران کی تعین کی ہے، نہ تمتع کی ہے، نہ افراد کی ہے. صحیح. مطلق نیت کی ہے، ہر قید سے آزاد. تو ایسی نیت کافی تو ہوگی، لیکن طواف کا پھیرا شروع کرنے سے پہلے تعین کرنا پڑے گا. یعنی مطاف میں جائے گا، جب طواف شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے تعین کرے گا. اس سے پہلے اگر تو اس نے تعین کر لیا تو ٹھیک، ورنہ یہ احرام عمرے کا احرام کہلائے گا. ٹھیک. اگر تو یہ تعین کر لیتا ہے کہ جی میں تو قران سے ہوں یا افراد سے ہوں، جی جی جی، تو ٹھیک ہے، ورنہ یہ احرام عمرے کا احرام کہلائے گا. انڈرسٹوڈ عمرہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یہ مسئلہ ضرور پتہ چلا کہ جس طرح فرض نماز ہے وہاں تعین کرنا بھی ضروری ہے کہ میں 4 رکعتیں پڑھ رہا ہوں اور یہ ظہر کے فرض ہیں. ٹھیک. صرف ظہر بھی کافی نہیں ہوگا، ظہر کے فرض ہیں. اچھا، نیت اور تلبیہ کے حوالے سے مناسک کے اندر ایک بڑی پیاری مثال بیان کی گئی. ان کی حیثیتوں پہ گفتگو کی گئی. تو یہ بیان کیا گیا کہ جس طرح نماز کے لیے بندہ نیت کرتا ہے، جو بھی نیت ہے، نیت جو ہے وہ نماز کے شرائط میں سے ایک شرط ہے. شرائط میں سے ایک شرط ہے، بالکل. اس کے بغیر نماز شروع نہیں ہوگی. بالکل. تو بندہ نیت کرتا ہے تو نیت کرنے سے نماز شروع نہیں ہو جاتی جب تک وہ تکبیر تحریمہ نہ کہے. تکبیر تحریمہ نماز کا آغاز ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح حج اور عمرہ کے اندر جو تلبیہ ہے وہ آغاز ہے. ٹھیک. وہاں بھی تکبیر تحریمہ کی مسائل ہیں کہ اللہ اکبر کہنا اگرچہ کہ واجب ہے، لیکن اللہ اکبر کے قائم مقام بھی اگر کہے تو تکبیر تحریمہ کا آغاز ہو جائے گا، جو کہ نماز کا رکن بھی ہے اور فرض بھی، مطلب شرط بھی ہے اور فرض بھی ہے. اب تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، جی عملیت کی طرف بڑھتے ہیں. یہ تو تھیوری تھی کہ اب کسی شخص کو جو ہے وہ احرام باندھنا ہے تو وہ کیا کرے گا. اس میں مفتی صاحب آپ نے ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے بتایا. ہمارے ناظرین بعض اوقات یہ سوچتے ہیں کہ یار یہ طویل گفتگو ہوتی ہے، کچھ تھیوری زیادہ ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے مدنی پھول میں عرض کروں گا آپ یقین کریں بہت سی باتیں اس سلسلے کی برکت سے میں خود سیکھتا ہوں الحمدللہ. کئی مرتبہ مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھنے کا یوں اتفاق ہو جاتا ہے کہ اب مفتی صاحب جیسے آج بھی بہت سی گفتگو فرما رہے ہیں، میرے لیے واقعی میں اس میں چند باتیں ایسی ہیں جو پہلی مرتبہ ہے. تو آپ ماشاءاللہ عز و جل جو پہلی مرتبہ حج پر جا رہے ہیں، پہلی مرتبہ مکہ مدینہ دیکھنے جا رہے ہیں، تو یہ سوچیں سمجھیں کہ کتنے اہم مدنی پھول مفتی صاحب عطا فرما رہے ہیں. یعنی آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ کے ساتھ ساتھ میں بھی لکھ رہا ہوں جو مدنی پھول ارشاد فرما رہے ہیں. جی کہ عام جو سفر ہیں ان کے بھی آداب ہیں، تو جو آداب عام سفروں سے متعلق ہے اس کا لحاظ سفر حج میں بھی کیا جائے گا. جی بالکل. بلکہ اعلیٰ طریقے سے کیا جائے گا. تو جب تیاری ہو گئی اور سب کچھ ہو گیا تو اب یہ ہے کہ غسل کرنا احرام کے لیے
سنت موقدہ ہے. ماشاء اللہ. تو اب اس غسل کرنے میں یہ ہے کہ اچھی طرح صفائی کی جائے، میل چھڑایا جائے، اور جو زائد بال ہیں وہ صاف کیے جائیں. اب غسل کر لیا تو یہ بیان ہوا کہ غسل کرنے کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے احرام کے نفل پڑھے جائیں. ٹھیک. اگر تو کسی نے تاخیر کی ہے تو اس کی سنت یہاں ادا نہیں ہوگی. اچھا جی. یعنی کسی نے غسل کیا اور احرام کی چادریں لپیٹ لی اور اب وہ احرام کے نفل پڑھنا چاہ رہا ہے تو وہ فوراً پڑھے غسل کے بعد وضو ٹوٹنے سے پہلے. وضو ٹوٹنے سے پہلے. صحیح. اور اگر بالفرض اس نے تاخیر کر دی، وضو ٹوٹ گیا ہے کسی سبب سے، تو پھر وہ سنت ادا نہیں ہوگی. دیکھیں یہ جو موقع ہے نا، حج کے احرام میں تو ہر ایک ہی لے سکتا ہے. جی بالکل. مطلب حج کا احرام سارے ہی لوگ، یا یوں سمجھیے کہ اکثر لوگ پاکستان سے جو جاتے ہیں جی وہ مکہ المکرمہ سے باندھتے ہیں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ مدینہ منورہ سے بھی باندھ لیتے ہیں. جی بالکل. میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ تمتع کرنے والے بھی ایسے ہوتے ہیں جو مدینہ منورہ سے باندھ کر آ جاتے ہیں. اس کی گنجائش موجود ہے. جی بالکل. تو مکہ المکرمہ سے ہی باندھنا ہے، اور کوئی مدینہ منورہ سے باندھ کر آ رہا ہے تو میقات پر آ کر باندھے گا. صحیح ہے. تو میقات سے پہلے ہی باندھا جا سکتا ہے، کوئی ضروری نہیں ہے. اپنی رہائش گاہ سے باندھنا افضل ہوتا ہے. بالکل. تو اب جو 7 یا 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھیں گے تو اس کے حوالے سے بیان کیا گیا کہ افضل یہ ہے کہ مسجد الحرام شریف سے حج کا احرام باندھا جائے. سبحان اللہ. تو اپنے ہوٹل سے جو ہے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد مسجد الحرام شریف چلے گئے. اچھا، پھر یہ بھی بیان ہوا کہ اگر کوئی ایسا موقع آ جائے تو پھر یہ ہے کہ اب وضو تو کرنا ہی پڑے گا، لام والا کرنا پڑے گا. تو پھر وضو کر کے جو ہے وہ نماز ادا کرے. لیکن جو پاکستان سے جا رہے ہوتے ہیں تو پھر ان کی مختلف صورتیں بنتی ہیں. کوئی تو براہ راست جا رہا ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی یہ پوزیشن ذرا مشکل ہوتی ہے کہ ہماری ترغیب تو یہ ہوتی ہے موجودہ حالات میں کہ احرام کے جو نفل ہیں ٹھیک ہے وہ پڑھ لے، لیکن نیت بعد میں کرے. ٹھیک. تو نفل تو پڑھ لیے، نفل پڑھنے کا سنت ادا ہو جائے گی، ان کی نیت جو ہے وہ بعد میں کرے. نفل تو پڑھ لیے جی جی. لیکن نفل پڑھنے کے بعد جو مستحب طریقہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ نفل پڑھنے کے بعد کھڑا نہ ہو، بلکہ وہیں بیٹھے بیٹھے نیت اور تلبیہ کہے. اور پھر یہ ہے کہ تلبیہ کہنے کے بعد جو سنت ہے وہ دعا کرنا سنت ہے. ٹھیک. یعنی غسل کرے، اسی جو ہے وہ طہارت سے جو احرام کے نوافل ہیں وہ ادا کرے. ٹھیک. نوافل ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھے بیٹھے نیت کرے. ٹھیک. تلبیہ پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے اور کھڑا ہو جائے. تو یہ جو تفصیل ہے حج کے احرام میں حاصل کرنا بہت حد تک آسان ہے. لیکن عمرے کے احرام میں جو پاکستان سے جا رہے ہیں یا اور ملکوں سے آتے ہیں، جی جی، آفاقی حاجی جو ہیں، آفاقی حاجی جو تمتع کرتے ہیں، ان کے لیے قدرے مشکل ہے اس مطلب فضیلت کا پانا یا اس پر عمل کرنا. ٹھیک. نیت کر لی، تلبیہ کہہ لیا، اب احرام کی کیفیت شروع ہو چکی ہے. ٹھیک. تو چونکہ جب اس نے غسل کیا اور غسل کرنے کے بعد نفل بھی پڑھ لیے تو نفل پڑھنا جو ہے وہ چادروں میں ہی افضل ہے. ٹھیک ہے. اب نیت کرنے سے پہلے جب اس نے چادریں جو ہے وہ پہنی ہیں تو اپنے جسم پر بھی خوشبو لگائے گا. صحیح. اور اپنے لباس پر بھی خوشبو لگائے گا. احرام کی چادریں جی اس ہاں. پہ بھی. جی. نیت کرنے سے پہلے خوشبو لگائی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے. بلکہ یہ لگانا سنت مبارکہ ہے. ماشاء اللہ. تو اس کے بعد یہ ہے کہ بہار شریعت میں یہ بیان ہوا کہ اگر خوشبو ایسی ہے جس کا جرم ہے، ٹھیک، تو کپڑوں پر نہ لگائے. جس کا جرم نہیں ہے، مثال کے طور پر ہاتھ پر لگا کے مسل کے اور پھر لگا لی اچھی طرح، تو بھلے اس کی خوشبو بعد میں آتی رہے، یہ موقع ہے، شریعت نے کہا ہے حلال ہے تو حلال ہے. ٹھیک ہے. بالکل. احرام میں آنے کے بعد یعنی نیت کرنے کے بعد پھر خوشبو نہیں لگانی. پھر صحیح. اس کے اپنے احکام ہیں، جداگانہ تفصیل ہے. اب چادریں کس طرح پہننی ہیں، کیا اس کا عملی طریقہ ہے، کیا نہیں ہے. سبحان اللہ. تو میرے خیال سے ایک کلپ آپ نے تیار کروایا ہے. جی، امیر اہل سنت سے سیکھتے ہیں کہ احرام کی چادریں ہم نے کس انداز سے باندھنی ہیں
اور اس کی کیا کیا احتیاطیں ہوں گی، پھر باپا نے کچھ چل کر بھی ہمیں دکھایا ہے. تو آئیے باپا کی زیارت کرتے ہیں اور اچھی اچھی نیتوں سے احرام کا طریقہ سیکھتے ہیں میرے سنت سے. جی حضور چلائیے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. دیکھیے دیوبند باندھنا عموماً جو پہلی بار جاتے ہیں ان کو آزمائش رہتی ہے. اس میں یہ کہ پہلے تو آپ کو گھر میں دیوبند باندھ کر، یہ خاص کر دیوبند یا پورا ہی احرام باندھ کر چار دیواری کے اندر تھوڑا چلنے پھرنے کی پریکٹس کر لینی ہے. ورنہ کیا ہوگا، آپ ایک دم یعنی کہ وہ اچانک باندھیں گے، پھر چلو بھائی ایئرپورٹ. اب ایئرپورٹ پہ ڈھیلا ہے تو پریشانی، زیادہ ٹائٹ ہے تو پریشانی، کھل گیا تو پریشانی. تو اس لیے گھر میں اس کی پریکٹس کر کے جانے میں آگے سفر میں سہولت. اب سب کے سامنے اب ایک دم ٹائٹ ہو گیا، سب کے سامنے کھول کر ابھی وہ سیٹ کیسے کریں گے؟ ڈھیلا ہو گیا تب بھی سب کے سامنے سیٹ کیسے کریں گے؟ تو کھل ہی گیا تو پھر اور مسائل ہوں گے. تو باندھنے کے کئی طریقے ہیں. اس میں ایک طریقہ عرض کرتا ہوں جو میں نے زیادہ موافق پایا. اب یہ پورا اس طرح کھینچ لیں اور یہاں اس کی گرفت کر لیں اور یہ اوپر کی طرف سے اس کو سیٹ کریں، نیچے کی طرف سے نہیں، پیٹ کی طرف سے. اور یہ لٹھے کا ہو، تولیے کا بہت گٹھا ہو جائے گا. لٹھے کا ہوگا تو آسان ہوگا، لیکن لٹھا وہ ہو کہ جو موٹا ہو. اگر پتلا ہوا پسینے سے یا پانی سے یا ویسے ہی رانے وغیرہ چمکیں گی. تو اگر نماز میں قدرے مانے ستر چمکتا رہا تو بھی نماز ہوگی ہی نہیں. اور اس طرح کا کپڑا کہ جس سے ستر چمکے، یہ دوسروں کے سامنے پہننا بھی گناہ ہے. یہ ہو گیا اس طرح، ٹھیک ہے نا. اب اس میں بیلٹ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. پھر عادت پڑ جائے گی، شروع میں تھوڑی دشواری ہوتی ہے. ایک سادہ کپڑا اور یہ اوپر تولیہ تو یہ وزنی ہوتا ہے، ورنہ ہوا سے یہ بار بار اترتا رہے گا، نماز میں اترتا رہتا ہے، تکلیف ہوتی ہے. یہ ذرا کم اترے گا نماز میں، ہوا سے بھی کم اڑے گا نسبتاً. یعنی اس طرح ملتا نہیں، ایک تولیہ ایک اور ایک یہ. تو دو لینے ہوں گے آپ کو. ضرورت تو پڑتی ہے دو لینے بھی چاہیے تاکہ پاکی ناپاکی ہو گئی تو تبدیل کر سکے. ایک تولیے کا، ایک لٹھے کا. تو دونوں کے ایک ایک یعنی ٹکڑا جو ہے پیر بنا لیں گے. ہاں اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی آپ نے دیکھ لیا، لیکن جو حاجی تجربہ کار ہو نا، اس سے آپ کو سیکھ بھی لینا چاہیے پریکٹیکل. اچھا ضرورتاً بیلٹ بھی باندھ سکتے ہیں. بیلٹ 1000 طرح کے آتے ہیں. تو اس میں ریگزین کے بیلٹ بھی آتے ہیں. ریگزین کے بیلٹ عموماً شہید ہو جاتے ہیں. تو یہ نائلون کا یا چمڑے کا مضبوط ہوتا ہے، یہ نائلون کا ہے. اور یہ جیب والا، یہ برسوں تک ساتھ دے سکتا ہے. اس میں اور بہت ساری چیزیں بھی سما جائیں گی، یہ بیلٹ کا کام بھی دے گا. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پاسپورٹ، کرنسی وغیرہ اس میں رہ سکتے ہیں، اور ضروری کاغذات. یہ کیسے چلیں گے؟ یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا کے راستے پر. یہ کون سر سے کفن لپیٹے چلا
لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ماشاء اللہ عز و جل، کتنے پیارے انداز سے باپا نے ہمیں پہلے تہبند باندھنا سکھائی. اور ایک چیز آپ نے غور کی ہوگی، شاید آپ نے غور کی ہو نہ کی ہو، لیکن میں نے ابھی غور کیا، باپا نے جو ہے وہ تہبند باندھنے کے بعد بیلٹ فوراً نہیں باندھا. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ وہ تہبند کو کسنے کے لیے بیلٹ باندھا جاتا ہے. باپا کا انداز دیکھیں کہ پہلے آپ نے تہبند باندھ لی، پھر اوپر کی چادر جو ہے وہ لے لی، مکمل لینے کے بعد پھر بیلٹ لیا اور بیلٹ باندھا، تاکہ اس بات کا اظہار ہو جائے کہ بیلٹ جو ہے یہ اپنے سامان پاسپورٹ وغیرہ رکھنے کے لیے ہے، نہ کہ اس احرام کی چادر کو باندھنے کے لیے. کتنا پیارا انداز ہے. اور پھر چلنے کا انداز باپا کا دیکھا آپ نے کہ کتنے دھیمے انداز میں پیارے انداز سے چل رہے تھے. آپ بھی غور کیجئے، جب آپ نے احرام کی چادریں باندھنی ہے تو دوڑنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں ہے، بلکہ تحمل کے ساتھ نیچی نگاہیں کیے اپنے سفر پر روانہ ہو جانا ہے. جی مفتی صاحب، ماشاءاللہ احرام باپا نے ہمیں سکھایا کس انداز سے احرام باندھنا ہے. احرام کے باندھنے کے جو مراحل ہیں نا جی، واقعی اس کا تعلق پریکٹیکل سے ہے. بالکل ہے. کتنا ہی سیکھ لیں، کتنا ہی کچھ کر لیں، جب بندہ باندھنے لگتا ہے نا، جب خود باندھتے ہیں تو کیفیت اپنی ہو جاتی ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب کیا مسئلہ ہے. اور یہ جو طریقہ ہے میرے سنت نے جو اختیار کیا ہے، یہ واقعی بہت مؤثر طریقہ ہے. اس سے ایک طریقہ ڈھیلا نہیں ہوتا ہے نا. بالکل. اور اس میں باندھتے وقت پیٹ تھوڑا سا اندر کر لیا جائے نا تو پھر تو بہت ٹائٹ ہو جاتا ہے اور بیلٹ کی بھی ضرورت نہیں پڑتی. تو اور ویسے بھی اس نیت سے بیلٹ نہیں باندھنا، جی جی جی، تو ایک حفاظتی نقطہ نگاہ سے باندھنا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ بھی احرام باندھنے میں کوئی بھی ضروری طریقہ نہیں ہے. ٹھیک کہ جناب آپ نے اس طریقے سے نہیں باندھا تو آپ کا احرام ہی نہیں ہوگا، ایسا کچھ نہیں ہے. ہاں اتنا ضروری ہے کہ احرام پہننے کے تعلق سے 2-3 باتوں پر دھیان رکھا جائے. جی. اب حج کرنے وہ لوگ آتے ہیں جو یعنی ایسا لوگ بھی آتے ہیں، ایک بڑی تعداد میں آتے ہیں جو عموماً مسجدوں میں بھی نہیں جاتے، یعنی نمازی بھی نہیں ہوتے، بس وہ حج کرنے آ جائیں گے اور نصیب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کرنے آئے، ان کا نصیب لایا، بہت اچھی بات ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انہیں مسائل شریعت معلوم ہی نہیں ہوتے. اب وہ بات بات کے لوگ آتے ہیں، کوئی کالے تو کوئی گورے تو کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے. تو بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا وضو خانے پر، ایک تو وہاں کی جو سیٹیں ہیں نا اس کا انداز پاکستانی نہیں ہے. ٹھیک. یعنی سب سے زیادہ اگر کہیں سے کفت ہوتی ہے تو وضو خانے کی سیٹ سے ہوتی ہے، اور بس وہاں لوگ پاؤں رکھ کے اس کے اوپر بیٹھتے ہیں، عجیب و غریب انداز. اور جو تہبند ہے وہ گھٹنوں سے اوپر ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کا، اور یہ گھٹنے نظر آ رہے ہوتے ہیں، رانیں نظر آ رہی ہوتی ہیں معاذ اللہ. تو اپنا ستر جو ہے وہ دکھانا، اور وہ بھی احرام کی حالت میں دکھانا، تو اور بھی زیادہ گناہ ہے. جی. اور مکہ المکرمہ میں تو وہ گناہ ویسے ہی جو نا 1,00,000 گناہ کے برابر ہے. تو ایک تو ستر کا خیال رکھا جائے. ٹھیک. دوسرا یہ ہے کہ بعض اوقات پانی وغیرہ پڑ کر کپڑا اگر پتلا ہو تو ستر جھلکنے لگتا ہے. بالکل. تو اس کا بھی لحاظ رکھا جائے. پھر یہ ہے کہ سونے وغیرہ کے اندر بھی مینا میں تو ظاہر بات سے سیپریٹ نہیں ہوتا، ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں، تو اس میں بھی دھیان رکھا جائے کہ بے پردگی نہ ہو. اس میں ایک مدنی پھول اگر آپ کی اجازت ہو تو عرض کر دیں. جی جی. کہ جیسے آپ مفتی صاحب نے فرمایا نا وضو خانے پہ جاتے ہیں، استنجا خانے پہ جاتے ہیں، تو آپ ایک بات کا تو بالکل ذہن نشین کر لیں کہ جب آپ نے نلکا کھولنا ہے نا تو بہت احتیاط سے کھولنا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نلکا کھولتے ہی تو پانی بڑے پریشر سے آ جاتا ہے مفتی صاحب، وہ سارا احرام جو ہے نا وہ گیلا ہو جاتا ہے. اور خاص طور پر جب آپ استنجا خانے میں جائیں اور وہاں پر چونکہ پائپ کا نظام ہے، کوئی اس طرح کے نلکے اور لوٹا تو ہے نہیں کہ وہ پہلے بھر لیں گے، تو وہ جو پائپ ہوتا ہے نا، اب آپ نے ہلکا سا کھولا وہ ایک دم سے پریشر سے پانی آتا ہے. میرا تو مشورہ یہ ہے اگر رش نہ ہو جی جی تو بیٹھنے سے پہلے پائپ دیکھ لیں، چیک کر لیں. ٹھیک. تو پائپ کے معاملے میں ایسی آزمائش ہوتی ہے بالکل بالکل کہ بندہ کیا کرے، وہ ڈھیلا ہو ہی نہیں رہا ہوتا، تو اتنا سخت اس کا پریشر ہوتا ہے. بالکل. خیر مینا وغیرہ کے خیموں میں تو خاص طور پہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مستقل انتظام نہیں ہوتا باتھ روم وغیرہ کا، تو کئی چیزیں ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہیں جس کی بنیاد پر اس طرح کے مسائل سے دو چار ہونا پڑتا ہے. تو طہارت کا ضرور خیال رکھا جائے.
ٹھیک. اور کہیں اس میں اگر اپنا لوٹا ساتھ رکھیں تو اس سے بہت آسانی ہو جاتی ہے. مشکل بہت ہے، لوٹا ساتھ رکھنا بہت مشکل ہے. جوتے ساتھ رکھنا مشکل ہو جاتا ہے. بالکل صحیح فرما رہے ہیں. تو لوٹا ساتھ کون رکھے گا؟ جی جی جی. اب آتے ہیں ہم، احرام شروع ہو گیا. ٹھیک. مفتی صاحب آپ نے اسلامی بھائیوں کا احرام تو دکھا دیا، اب اسلامی بہنیں سوچ رہی ہوں کہ ہمارا احرام کیا ہوگا، ہم کیا کریں؟ تو ان کو بھی کچھ تھوڑا بتا دیں کہ انہوں نے احرام میں کیا احتیاط کرنی ہے، کیا کرنا ہے. ابھی تو ہم نے احتیاطوں پر گفتگو ہی نہیں کی. مطلب اسلامی بہنوں کا احرام کیا ہوگا؟ ہاں جی. احتیاطوں کیونکہ مارکیٹ میں جو ہے نا وہ اسلامی بہنوں کے احرام کے نام سے کافی احرام بکتے ہیں، تو اس حوالے سے مدنی پھول عطا فرما دیں. مرد کے لیے تو یہ ضروری ہے، یعنی ابھی ہم نے احرام کے جو فرائض اس پر گفتگو کی. جی جی. کہ احرام کا فرض ہے نیت کرنا، تلبیہ کہنا. جی بالکل. پھر اگلا مرحلہ ہے احرام کے واجبات. ٹھیک ہے. ان واجبات میں سے ایک واجب ہے بغیر سلا لباس پہننا. ٹھیک. یہ واجب مرد کے لیے ہے، صحیح، عورت کے لیے نہیں ہے. اسلامی بہنیں یا خواتین جو ہیں وہ احرام کے بہت سارے مسائل کے اندر ان کے جداگانہ مسائل ہیں. ٹھیک. جیسے سر ڈھانپنے کی اجازت نہیں ہے احرام میں، عورت سر ڈھانپے گی. ٹھیک ہے. مرد جو ہے وہ دستانے نہیں پہن سکتا، عورت پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. مرد جو ہے بغیر سلا لباس پہنے گا، 2 چادریں ہوں گی. عورت کے لیے اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے. ٹھیک. وہ اپنا جو معمول کا لباس ہے گھر کا وہ پہنے گی. ٹھیک. اور اس کے علاوہ کسی بھی رنگ کا پہن سکتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر سفید پہنتی ہے تو کوئی مذائقہ بھی نہیں ہے. جی بالکل. اور اگر کوئی خاتون بوڑھی ہے یا بچھڑ جانے کا اندیشہ ہے تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ بعض خواتین کوئی قطرن وغیرہ لگا لیتی ہیں اپنے نشانے کے لیے عبایا وغیرہ پر. جی بالکل. تاکہ جو ہے وہ دور سے نظر آ جائے قافلے والوں کو. اس سے فائدہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. جی. بعض مختلف قافلے والے اپنے مخصوص رنگ بھی جو ہے نا وہ اس کے پیچھے سی لیتے ہیں. آپ تو رنگ کی بات کر رہے ہیں، ہمارے ناظرین حیران ہوں گے کہ تنظیم اور منظم انداز کسے کہتے ہیں. وہاں جا کر پتہ چلتا ہے. صحیح. خاص طور پر جو بیرون ممالک کے قافلے ہوتے ہیں جی اور شریف طبیعت کے حامل لوگوں کے قافلے ہوتے ہیں، ماشاءاللہ، خیر سارے مسلمان قابل احترام ہیں بے شک، لیکن کچھ ممالک کے لوگوں کی طبیعتیں جو ہیں بہت زیادہ شریفانہ ہیں. یعنی ان کے اندر جو مزاج ہے دھیما اور میٹھا پن بہت زیادہ ہے. عاجزی جو ہے بہت نا زیادہ ہے. جیسے انڈونیشین لوگ ہیں، ملائیشین لوگ ہیں، چائنیز کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ آتے ہیں تو ان کے عاجزانہ انداز جو ہے نا. اب ان کی جو بلند آواز میں نے نہیں سنی کبھی. بالکل. 100 افراد قافلے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں، ہٹو بچو چلو مجال کو سننے کو ملے گا، کوئی آواز نہیں ہوتی، بس چلے جا رہے ہیں جناب. صرف ان کے جوتوں کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں اور معلوم ہوتا ہے جناب کوئی قافلہ آ رہا ہے یا تلبیہ پڑھ رہے ہیں تلبیہ کی آوازیں آتی ہیں. لیکن مجال ہے کہ جناب ان میں سے کوئی شور آتا ہو، کوئی لڑتے ہوئے دیکھا ہو، کوئی بحث کرتے ہوئے دیکھا ہو، بالکل بھی نہیں. تو یہ جو ان ممالک کے لوگ ہیں یہ ان کا اپنا طریقہ ہے. ایک بڑی اہتمام کے ساتھ تیاری کر آتے ہوں گے. اگر مردوں نے واسکٹیں پہنی ہوئی تو ایک رنگ کی واسکٹیں ہوں گی جناب. اگلا دن ان کا رنگ چینج ہو جائے گا. یعنی کہ ایک واسکٹ پر گزارا کرتے ہیں وہ. اگر خواتین نے عبایا پہن رکھے ہیں تو وہ ایک ہی رنگ کے ہوں گے. تو مطلب ان کا ایک طریقہ ہے تاکہ اگر اپنا قافلہ جو الگ نہ رہے اور بچھڑ نہ جائے اور سہولت رہے. اچھا بعض اور ممالک ہیں جیسے مصری لوگ ہیں، یہ بھی گروپ کی شکل میں آتے ہیں لیکن یہ ذرا ان کا مزاج پاکستانیوں جیسا ہے. صحیح. تو اب احرام شروع ہو گیا. تو احرام شروع ہونے کے بعد جو اعمال کرنے کے ہیں اس میں سر فہرست ہے تلبیہ کہنا. ٹھیک. تلبیہ جو ہے یہ کب تک کہنا ہے تو اس کے 2 مسائل ہیں. جی. عمرے کا جو تلبیہ ہے یعنی جیسے احرام کی نیت شروع ہوئی اب تلبیہ کہنا جو ہے وہ اس کے لیے افضل ہے. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جب بھی کوئی ایکٹیویٹی چینج ہو، موومنٹ چینج ہوگی تو وہ بیٹھا تھا کھڑا ہو گیا تو تلبیہ اب مستحب ہے کہ تلبیہ کہے. ٹھیک ہے. کھڑا تھا بیٹھ گیا تو تلبیہ کہے. صحیح. حرکت کرنا شروع کی تلبیہ کہے. بس روانہ ہوئی تلبیہ کہے. ماشاءاللہ. اور بہتر یہ کہ 3 مرتبہ کہے. صحیح. تو
تلبیہ کے بہت زیادہ فضائل بیان ہوئے. بخاری شریف میں ایک حدیث لکھی ہے طبرانی کے حوالے سے, جی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ لبیک کہنے والا جب لبیک کہتا ہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. عرض کی گئی جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ فرمایا ہاں. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ میں منقول ہوا کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جبریل نے آ کر مجھ سے کہا اپنے اصحاب کو حکم فرمائیے لبیک میں اپنی آوازیں بلند کریں. سبحان اللہ. مردوں کو حکم ہے, خواتین تو اپنی آواز میں کہیں گے, صرف اپنی آوازوں کو بلند کریں کہ یہ حج کا شعار ہے. اور بعض روایتوں میں یہ ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان اس جوش اور جذبے کے ساتھ تلبیہ کہتے تھے کہ ان کے گلے بیٹھ جایا کرتے تھے. ماشاء اللہ. اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام, حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کو نکلے, اپنی آواز حج کے ساتھ خوب بلند کرتے, تلبیہ کی آواز خوب بلند کرتے رہے. تو ایک اور حدیث میں ارشاد ہوا کہ حج کے افضل اعمال کیا ہیں, تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لبیک کہنا اور قربانی کرنا. تو تلبیہ جو ہے اس کا وہی موقع ہے. مطلب احرام شروع ہونے کے بعد تلبیہ کے مواقع شروع ہوتے ہیں. اور عمرے کا اگر احرام ہے تو جب تک یہ خانہ کعبہ کے سامنے جا کر حجر اسود کے سامنے کھڑا ہو کر پہلا چکر کا آغاز کرنے کے لیے جو استلام کیا جاتا ہے, استلام نہیں کر لیتا, اس وقت تک تلبیہ کہنا ہے. ٹھیک. تو یہ ہے عمرے کا جو وہ ہے موقع. ٹھیک ہے. کسی نے حج تمتع کے لیے گیا ہے اور پہلے عمرے کا احرام باندھا ہے اور پھر کھول دے گا جا کر, جی, عمرہ مکمل کرنے کے بعد. جی. دوسری صورت ہے حج قران والا. ٹھیک ہے. تو حج قران والا یہ ہے کہ طواف میں تو نہیں کہے گا, لیکن اس کے بعد وہ جاری رکھے گا تلبیہ کو. ٹھیک ہے. وہ جب تک احرام میں ہے جاری رکھے گا. اور حج تمتع کرنے والا بھی جب حج کا احرام باندھے گا تو حج کا احرام باندھنے کے بعد تلبیہ جاری رکھے گا, مینا میں اس کی کثرت کرے گا, عرفات میں کرے گا, مزدلفہ آتے ہوئے کرے گا, یہاں تک کہ جب پہلے دن کی رمی پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا اس وقت تلبیہ بند ہو جائے گی. ٹھیک. تو یہ تلبیہ کے دو مختلف مواقع ہیں. اب تلبیہ پر تو ہم نے گفتگو کی ہے, اب ہے حج جو احرام کے واجبات ہیں وہ واجبات کیا ہیں. اس کا واجب اب لے دیتے ہیں. کچھ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں, اچھا. میں چاہتا ہوں کہ ان کو بھی ہم شامل سلسلہ کر لیں. کچھ کالز دے دیجیے. کیا کوئی اسلامی بھائی اپنی ساس کو حج پہ لے جا سکتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے, اگلی کال لیجیے. وجاہت رضا اطاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور یہ کس طرح کیا جاتا ہے؟ جو حج ہم لوگ کرتے ہیں وہ کون سا حج کہلاتا ہے؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے, کیونکہ کسی سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ حج کر کے آئے, کون سا حج کر کے آئے, تو وہ بولتا ہے بس حج کر کے آئے. تو لوگوں کو اس بات کا شاید نہیں پتا ہوتا تھا کہ حج کتنے قسم کے ہوتے ہیں. تو برائے کرم اس کے لیے رہنمائی فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مفتی صاحب, اسلامی بھائی اپنی ساس کو حج پہ لے جا سکتے ہیں؟ ساس جو ہے وہ محرم ہوتی ہے. جی. محرم ہونے کے 3 بنیادی اسباب ہیں. ایک سبب ہے نسب. ٹھیک. نسب جو ہے وہ محرم ہونے کا سبب بنتا ہے, جیسے باپ کا رشتہ, اولاد کا رشتہ. پھر اس کی پوری کیٹیگری ہیں, 3 سے 4 کیٹیگری ہیں. دوسرا سبب ہے محرم ہونے کا رضاعت, کہ کوئی کم از کم 2.5 سال کی عمر میں دودھ پی لے کسی عورت کا, وہ عورت اس کے لیے ماں بن جاتی ہے. جس شوہر سے دودھ اترا تھا وہ اس کا رضائی باپ بن جاتا ہے, اور اس کی اولادیں اس کی دودھ شریک بھائی اور بہنیں بن جاتی ہیں. ٹھیک. اس کو ہم مفتی صاحب یوں زیادہ سے زیادہ 2.5 سال کہیں گے نا, کم سے کم تو وہ زیادہ سے زیادہ یعنی حرمت ثابت ہونے کے لیے 2.5 سال اسلامی ماہ کے اعتبار سے, اس کے بعد ثابت نہیں ہوگی. جی. لیکن 2 سال کے بعد دودھ پلانا جائز نہیں ہے, اور 2 سال بھی دیکھے جائیں گے اسلامی سال. ٹھیک ہے. اسلامی سال اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اس میں یقینی طور پر کم از کم 4 5 6 دن کم ہوتے ہیں. بالکل. 2 سال میں تو اتنے کم ہوں گے اور زیادہ میں زیادہ کم ہوتے ہیں. تو انگریزی تاریخوں کا حساب نہیں رکھنا, کیونکہ گھروں میں رواج یہ پڑ گیا ہے کہ
انگریزی حساب سے سالگرہیں منائی جاتی ہیں. ٹھیک. تو وہ انگریزی حساب سے دیکھیں گے کہ ہمارے بچے کی عمر ابھی تو 2 سال نہیں ہوئی, تو ممکن ہے اسلامی اعتبار سے 2 سال ہو گئی ہو. ٹھیک ہے. اور شریعت کا حکم یہ ہے کہ 2 سال کے بعد بچے کو دودھ نہیں پلانا. صحیح. تیسرا جو سبب ہے محرم بننے کا وہ ہے سسرالی رشتہ داری. ٹھیک ہے. تو سسرالی رشتہ داری میں یہ ہوتا ہے کہ 2 طرح کے لوگ محرم بنتے ہیں. شوہر کے لیے ساس محرم بنتی ہے اور بیوی کے لیے سسر محرم بنتا ہے. ٹھیک. یہاں تک کہ اگر طلاق بھی ہو جائے اور خاص طور پر اس وقت کے رخصتی وغیرہ ہو چکی تھی تو اب طلاق ہونے کے بعد بھی رشتہ ختم نہیں ہوتا حرمت کا. تو وہ جو رشتہ قائم ہوا تھا ایک سبب سے وہ باقی رہے گا. ٹھیک. وہ ساس ہمیشہ کے لیے اس پر حرام ہے. صحیح. تو یہی تعریف ہے محرم کی کہ جس سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا جائز نہ ہو. ٹھیک. تو ساس بھی محرم تو ہے اور اس کے ساتھ حج پر کوئی جائے تو محرم کے ساتھ جانا ہی کہلائے گا, لیکن اگر ساس جوان ہے تو بہتر ہے نہ جائے, میلے فتنہ نہ ہو. ٹھیک ہے. اور اگر ایسا مسئلہ نہیں ہے, بوڑھی ہے تو چلا جائے, اور اگر جوان ہی ہے لیکن یہ ہے کہ اسے اطمینان ہے یا بہت سارے گروپ میں جا رہے ہیں, ایک کمرہ نہیں ہوگا دونوں کا, تب بھی کوئی حرج نہیں ہوگا. خاص طور پر جب اس پر حج فرض ہو اور اس کے علاوہ کوئی اور نہ ملتا ہو تو یہی صورت اختیار کرنے میں مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک. لیکن یہ احتیاطیں مد نظر رکھی جائیں گی. ٹھیک ہے. دوسرے ہمارے تھے کہ حج کی اقسام بیان ہو جائیں اور کون سا حج کر رہے ہیں, کون سا حج کر کے آتے ہیں, لوگ پوچھتے پتہ نہیں ہوتا. حج کی 3 اقسام ہیں. ٹھیک. ایک حج تمتع ہے, ایک حج قران ہے اور ایک حج افراد ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے سوال پوچھنا کیسا, یعنی کوئی حج کر کے آئے تو اس سے سوال کیسا کریں؟ حج پر جانے سے پہلے تو سوال سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے. کہ چلیں سوال کا مقصد جو ہے وہ علم کا حصول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتا تو کوئی بتا دے گا, لیکن وہ کر آ گیا بیچارہ, اس نے دوبارہ تو جانا نہیں ہے. بہت سارے اکثریت جو ہے وہ عمر میں ایک ہی مرتبہ جاتی ہے, اب اسے شرمندگی حاصل ہوگی. تو نیت پر غور کر لیا جائے کہ نیت اس کے کیا ہے, اس کی توجہ دلانا مقصود ہے یا اسے شرمندہ کرنا مقصود ہے, نیت پر بھی غور کرنا چاہیے. تو 3 اقسام ہیں حج کی. حج قران وہ ہوتا ہے کہ جس میں اپنے گھر سے مثال کے طور پر کوئی احرام باندھتا ہے تو عمرہ کر کے کھولتا نہیں ہے, حج کے بعد ہی وہ کھلتا ہے. حج اور عمرہ ایک ہی احرام سے ہوتا ہے. حج تمتع کے اندر پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے, عمرہ کر کے کھول دیا جاتا ہے, پھر حج کا احرام دوبارہ باندھا جاتا ہے 7 یا 8 ذوالحجہ کو. اگر کسی نے 9 کو ہی باندھ لیا تو احرام تو وہ کہلائے گا. حج افراد جو ہے اس میں صرف حج ہی ہوتا ہے, اور میقات کے باہر والے اگر باندھ رہے ہیں تو وہ ظاہر بات ہے جب تک حج نہیں ہوتا کریں گے, احرام میں رہیں گے. اور میقات کے اندر والے جو باندھ رہے ہیں تو چونکہ وہ باندھتے ہی عام طور پر تھوڑے دن پہلے, 2-4 دن پہلے باندھتے ہیں, تو وہ ان کو کچھ زیادہ الگ نہیں لگتا, قدر آسان لگتا ہے. ٹھیک. تو یہ 3 اقسام ہیں بنیادی طور پر. صحیح. اور ایک آدھ کال ہے تو لے لیتے ہیں. جی لے لیجیے, کال لے لیجیے بھیا. میرا نام حافظ محمد فتح اللہ قادری اختاری ہے. میں اوکاڑا چک نمبر 14L5 مرلہ سکیم پنجاب سے بات کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جن لوگوں کے پاس مال ہوتا ہے, مثلا دولت زیادہ ہوتی ہے, کیا ان پر بھی حج فرض ہے یا حج کس مسلمان پر فرض ہے؟ اس کے بارے میں جواب ارشاد فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حج کس پر فرض ہے, ان کا خاص یہ. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ باہر شریعت چھٹے حصے کے اندر جی شروع کے اندر 2 ابواب ہیں, پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک ہے کہ حج کس پر فرض ہے, اور دوسرا وجوب ادائیگی کی شرائط. فرض ہو گیا اور واجب اب ادا کرنا ہے یا نہیں ہے. تو حج کس پر فرض ہے, ہم نے بہت ہی تفصیل کے ساتھ 1-1.5 گھنٹے کا سلسلہ کیا تھا. تو حج کے لیے بنیادی شرط تو مالی استطاعت ہے. جو شخص جو ہے وہ مالی استطاعت رکھتا ہے حج پہ جانے کی, جو بھی سستا ترین پیکج ہے وہ لے کر جا سکتا ہے, تو اس پر حج فرض ہوگا. ٹھیک. اور پھر یہ ہے کہ صحت کے حوالے سے بھی کچھ چیزیں ہیں,
اور بھی شرائط ہیں تو ٹھیک، وہ ہمارا آج موضوع نہیں ہے، اس لیے میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا. ٹھیک ہے. بہتر یہ ہے کہ یا تو بہار شریف چھٹے حصے کا مطالعہ کر لیں یا نیٹ وغیرہ سے ہمارا جو سلسلہ ہے حج کس پر فرض ہے 2015 کا بھی سلسلہ ہے اور 2014 کا بھی ہوگا تو اس کو یہ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آگے چلیں. جی مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے وہ آپ احرام کے حوالے سے کچھ احکام بیان فرما رہے تھے. احرام ہا را میم یہ جو لفظ ہے یہ ذو معنی لفظ ہے. ٹھیک. یعنی ایک سے زیادہ اس کے معنی ہے. محترم چیز کو بھی پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے. ٹھیک. اور حرام چیزوں کے متعلق بھی لفظ استعمال ہوتا ہے کہ یہ چیز حرام ہے، یعنی گندی ہے، ناپاک ہے. اور قابل احترام چیزوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن الفاظ کی ادائیگی میں 19-20 کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک. تو احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ اس کیفیت میں بہت ساری حلال چیزیں بندے پر حرام ہو جاتی ہیں. ٹھیک. حرام ان معنی میں ہوتی ہیں کہ اب شریعت کی طرف سے وہ ان کا استعمال جائز نہیں رہا. یہ نہیں ہے کہ ایک تو وہ ہوتا نا حرام بمعنی ناپاک، ایسا نہیں ہے، بلکہ شریعت کی طرف سے اب بہت ساری چیزیں جو ہے ان کا استعمال ناجائز ہو جاتا ہے جب جیسے ہی احرام کی کیفیت شروع ہوتی ہے. نیت کی تلبیہ پڑھا احرام کی کیفیت شروع ہو گئی. اب جو لوگ حج پر جاتے ہیں، عمرے پر جاتے ہیں، اور سب سے زیادہ جو غلطیاں کرتے ہیں جن چیزوں کے اندر، وہ احرام کی جو پابندیاں ہیں اس میں غلطیاں کرتے ہیں. ٹھیک. احرام کی پابندیوں کے متعلق احکام بالکل ہی سرے سے پتہ نہیں ہوتے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا کہ انہوں نے طواف کیا، احرام کی حالت میں تھے، میں قدرے دور بیٹھا ہوا تھا. طواف کرنے کے بعد چادر لی سر پر اور نماز پڑھنا شروع کر دی. یعنی ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں پتا تھا کہ احرام کی حالت مرد کو جی. سر ننگا رکھنا ہے، سر پر کوئی چیز نہیں رکھ سکتا وہ. ٹھیک. اب ان کے ذہن میں تھا کہ نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، ممکن ہے وہ سہو ہو گیا، یاد نہ رہا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نفس سے مسئلہ ہی معلوم نہ ہو. تو بہت بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں لوگ، اور زیادہ تر غلطیوں کا تعلق احرام کی پابندیوں سے ہوتا ہے. ٹھیک. ورنہ تو دیکھیے عمرہ ہے، عمرے کے اندر 3 ہی چیزیں ہیں، ایک احرام میں آنا، دوسرا طواف کرنا، تیسرا صحیح کرنا اور حلق اگلا مرحلہ چوتھا. جی. وہ ایک طرح سے نکلنے کے لیے. جی بالکل. تو عمرے پر ہی جانے والے درجنوں غلطیاں کرتے ہیں، درجنوں غلطیاں کرتے ہیں. اور پھر ایک تو چوری کرتے ہیں، اوپر سے سینہ زوری بھی کرتے ہیں. یعنی اگر کوئی بتا بھی دے کہ جی یہ تو ضروری ہے اور تم نے اس کا ترک کیا ہے، تم پر تو دم لازم ہوگا. لفظ دم جو ہے نا وہ بندے کا دم نکال دیتا ہے مفتی صاحب. جب کسی سے کہا جائے نا کہ اس مسئلے پر دم ہے تو اس کا دم بیچارے کا نکل جاتا ہے، کیونکہ وہ معلومات نہیں رکھتا نا اس بارے میں. اتنا بڑا خرچہ کر کے گیا ہوتا ہے، جی. شاپنگ بھی کرنی ہوتی ہے بڑی بھاری، تو پیسے خرچ ہوتے ہیں نا دم کے اندر. مسئلہ یہ ہے. صحیح. تو خیر مطلب کہ اب دیکھا ہی جا رہا ہے کہ آگاہی بڑھی ہے، قدر آگاہی بڑھی ہے لوگوں کے اندر. جی الحمدللہ. اور بار بار ایک چیزیں بیان کی جاتی ہیں، بار بار بیان کی جاتی ہیں. پوچھنے کا شوق بھی بڑھا ہے. شوق بھی بڑھا ہے. بہت سارے احکام ہیں احرام کے. بالکل. امیر علیہ سنت کا وہ واقعہ یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کسی کو بتائے تھے احکام دم سے متعلق. جی. اور اس نے بہت زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا اور بڑا سخت جملہ بھی کہا تھا. جی. تو ایک وہ بھی زمانہ تھا، اور آج بھی ممکن ایسے لوگ پائے جاتے ہوں، لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ کچھ شعور بڑھا ہے لوگوں کا. الحمدللہ. اضافہ ہوا اس کے اندر. الحمدللہ. کتابیں بھی دیکھیں پہلے سے زیادہ چھپ رہی ہیں. جی. ٹھیک ہے. مدنی چینل آنے کے بعد بہت ساری آگاہی جو ہے وہ بہت ساری آگاہی اور شعور بڑا، پوچھنے کا جذبہ بڑا. مدنی چینل تو ایک انسٹیٹیوٹ ہے نا. جی جی. اس کے سامنے بیٹھ جائیں اور آپ جو ہے نا گھر بیٹھے سیکھتے رہیں. بے شک بے شک. اب جو احرام کی پابندیاں ہیں وہ 2 طرح کی ہیں. ٹھیک. ایک وہ ہیں جو واجب ہیں جن کا خلاف کرنا حرام ہے. ٹھیک. اور دوسری وہ ہیں جو مکروہ ہیں. ٹھیک. تو جو پابندیاں ایسی ہیں جن کی خلاف ورزی حرام ہے، تو بہار شریعت میں تقریباً 50 کے قریب نمبروں سے ان کی تفسیر بیان ہوئی ہے. ٹھیک. لیکن ان 50 چیزوں کو اولاً ہم 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک. ایک حصہ وہ ہے، یعنی وہ پابندیاں
جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری وہ پابندیاں ہیں جس کا تعلق شکار یا اس کے متعلقات سے ہے. ٹھیک ہے، یعنی احرام کی حالت شروع ہونے کے بعد جو خشکی کا شکار ہے اس کی بھی ممانعت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، پھر اس کے متعلقات بھی ہیں، تفصیلی بحث ہے. تو اولاً تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ احرام کی پابندیاں دو قسم کی ہیں، ٹھیک ہے، خواہ وہ مکروہ ہوں یا واجب میں والی ہوں، دونوں طرح سے لے لیتے ہیں. فی الحال ایک وہ جس کا تعلق بدن انسانی سے ہوگا، ٹھیک اور ہے، دوسری وہ جس کا تعلق شکار اور اس کے متعلقات سے ہوگا. ٹھیک ہے، اب وہ پابندیاں جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے اس کی 5 قسمیں ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ اگر ہمارے ناظرین لکھ لیں گے بطور خاص جو حج پر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو زیادہ بہتر ہوگا. جن کا تعلق بدن انسانی سے ہے وہ 5 ہیں. نمبر 1 ٹھیک. زینت، نمبر 2 لباس. ٹھیک ہے، اب زینت میں کیا کیفیت ہے، کیا تفصیل ہے، وہ عرض کرتا ہوں. ٹھیک ابھی ہے. تو ہم ایک شارٹ بتا رہے ہیں. جی جی، نمبر 3 بال، میل، ناخن. ٹھیک ہے، ان کے ساتھ ان پابندیوں کا تعلق ہے. یعنی یہ سر کے بال ہیں، داڑھی کے بال ہیں، یا جسم کے بال ہیں، کسی بھی حصے کے بال، میل، ناخن، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہے. ٹھیک، نمبر 4 ازدواجی تعلقات ٹھیک ہے، سے جن کا تعلق ہے. ٹھیک ہے، نمبر 5 جوں مارنا یا پھینکنا، مطلب جوں انسانی بدن پر آئے گی جبھی انسان پھینکے گا یا مارے گا. ٹھیک ہے، تو اس لیے بدن انسانی کے تعلق سے ہی یہ قسم بن رہی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں اس کی تفصیل کی طرف. وہ چیزیں جس کا تعلق بدن انسانی سے ہے، جی جی اس میں سے پہلی چیز ہے زینت. جی، زینت، زینت کے اندر 3 چیزیں احرام کی جو ممنوعات ہیں، 3 چیزیں اس میں شامل ہیں. جی، ایک تیل، تیل، خوشبو خوشبو، اور مہندی. مہندی. جی ہاں. ٹھیک، تیل، خوشبو، مہندی. اب تیل، خوشبو اور مہندی کے متعلق پہلا جملہ تو یہ ہے کہ یہ ممنوعات احرام سے ہے. ٹھیک ہے، دوسرا جملہ یہ ہے کہ ان کے استعمال کے اندر تفصیل ہے. ٹھیک، کہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد دم لازم آئے گا، کہیں ان کا استعمال کرنے کے بعد صدقہ لازم آئے گا، اور بعض صورتوں کے اندر صرف کراہیت ہوگی. ٹھیک، تو احرام کی حالت میں آنے کے بعد خوشبو کا استعمال ہرگز جائز نہیں ہے. ٹھیک، یعنی احرام نام ہے سادگی کا، سلا ہوا لباس بھی نہیں پہنا نا، سادگی کا عالم ہے، سادگی کی کیفیت ہے. اور خوشبو کا تعلق زینت سے ہے. پہلے زمانے میں تو خوشبو 2 کام کرتی تھی، مطلب اس کی بو بھی آتی تھی، اچھی خوشگوار مہک، اور اس کے اندر رنگت بھی ہوتی تھی. جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب احرام پہننے کا ارادہ فرمایا، یعنی آپ نے نیت نہیں کی تھی، تو انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سر مبارک میں خوشبو لگائی اور فرمایا کہ اس کی جو چمک تھی میں احرام کی حالت میں دیکھتی تھی. سبحان اللہ. چمک بھی ہوتی تھی، جسے آج کل تو زیادہ تر مایا خوشبو ہے، لیکوڈ چلتی ہے، لیکن ٹھوس خوشبو بھی اویلیبل ہوتی ہے، لیکن لگاتے کم لوگ ہیں اور وہ اچھی ملتی بھی نہیں ہے. ایک ہی ملتی ہے جو مشکل ٹکیا انداز پر ہوتی ہے. جی جی جی، سب کو وہ راز آتے نہیں ہیں. تو خوشبو جو ہے اس سے احتراز کرنا ہے، نہ عطر لگانا ہے، نہ اسپرے لگانا ہے، نہ جو ہے وہ خوشبو والا ٹیشو استعمال کرنا ہے. خوشبو والا ٹیشو استعمال کرنا ہے. خاص طور پہ فلائٹ پہ تو بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. جی، واقعی میں نے اتفاق ہوا ہے، جہاز میں جو ٹیشو دیا جاتا ہے خوشبو والا تر بتر ہوتا ہے، وہ بالکل تر ہوتا ہے وہ، اور وہ یعنی باقاعدہ جو ہے وہ 2 مقاصد ہوتے ہیں اس کے. ایک تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز شامل ہوتی ہے جس سے جراثیم مرتے ہیں، جی، اور دوسرا اس میں اعلیٰ درجے کی مہک شامل ہوتی ہے.
وہ استعمال نہیں کرنا، صابن استعمال نہیں کرنی، شیمپو سے اعتراض کرنا ہے، تمباکو سے اعتراض کرنا ہے، اور چھالیا جو ہے اس سے احتراز کرنا ہے، خوشبو سے دور رہنا ہے. ٹھیک ہے. تجرد شروع ہو گیا ہے، یعنی کہتے ہیں نا گوشہ نشینی کسی کیفیت شروع ہو گئی ہے احرام میں آنے کے بعد. اسی لیے اس کا نام احرام ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اب اس پر حرام ہو چکی ہیں، حالانکہ وہ علاوہ احرام حلال تھیں. اب اس کے اندر تفصیل بہت زیادہ ہے. جیسے مثال کے طور پر لیمو، نارنگی، گلاب، چنبیلی، اس طرح کے پھول سونگھنا بھی منع ہے، اگرچہ کہ اس میں کفارہ یا دم تو نہیں آئے گا لیکن مکروہ ہے. ٹھیک. بعض وہ چیزیں جسے ہم عام طور پر خوشبو تصور نہیں کرتے، لیکن ڈیپ میں جائیں گے تو وہ خوشبو ہیں، یعنی خوشبو کی حامل ہیں. ٹھیک. جیسے لونگ ہے، دار چینی ہے. مطلب دار چینی جب تک پکے نہ تو اس کی خوشبو نہیں آتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو خوشبو شمار کیا گیا ہے. بالکل. تو الائچی ہے، زعفران ہے. جی. تو جب تک یہ چیزیں ہیں ان سے بچنا ہے، ان کو چبانا نہیں ہے. ٹھیک. جاونتری بھی ایک ہمارے یہاں استعمال ہوتی ہے بہت. جاونتری کہلاتی ہے، ایک طرح کی خوشبو ہے وہ بھی. اچھا. جی وہ بھی استعمال ہوتی ہے. ہمیں صورت نے رفیق الحرمین نے سکھایا. ٹھیک ہے. ان کو کچا نہیں کھانا ہے. جی بالکل. اگر یہ چیزیں جن کا نام لیا گیا کھانے میں پکا لی گئیں، آگ کے عمل سے گزر گئیں اور اچھی طرح پک گئیں، جس کو پکنے کا عمل کہا جاتا ہے، وہ عمل ان پر جاری ہو گیا تو اب یہ کھانے میں تو پھر اس کو کھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ فرق سامنے رکھا یعنی ان کو پکا لیا جائے اور پھر اس میں کھا لیا جائے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور خوشبو سے احتراز کا عالم یہ ہے کہ یہ چیزیں اگر پلو میں بھی بندھی ہوں، جی آنچل میں بندھی ہوں، جی پلو میں بندھی ہوں، تب بھی اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک. اس سے اتنا اعتراض کرنا ہے. تو اور خوشبو کے اندر بہت ساری ڈیٹیل ہے. اب ہم اس کی طرف آتے ہیں، تیل کی طرف آتے ہیں. صحیح. اب تیل کے اندر جیسے زیتون کا تیل ہے یا تل کا تیل ہے، تیل کے اندر ڈیٹیل ہے. بعض تیل ایسے ہیں جس میں خوشبو نہیں ہوتی، تو اس کا ایک الگ صورت ہے. اس میں ممانعت کے پہلو نہیں آئیں گے. لیکن بعض وہ تیل ہیں ہمیں اگرچہ خوشبو نہیں آتی، لیکن شریعت مطہرہ نے اس کو جو درجہ دیا ہے وہ اس اعتبار سے دیا ہے کہ خوشبو والا ہے. جی بالکل. جیسے زیتون کا تیل اور تل کا جو تیل ہے، زیتون اور تل کا تیل یہ جسم پر نہیں لگانا، بالکل بھی نہیں لگانا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد یہ ہے کہ مہندی ہے، مطلب خوشبو تھی، تیل تھا اور مہندی تھی. ٹھیک ہے. تو احرام کی حالت میں مہندی بھی نہیں لگانی، نہ سر پہ مہندی لگانی ہے، نہ جو ہے اسلامی معنی ہاتھوں پہ لگا سکتی ہیں، مرد نہ داڑھی پہ لگا سکتا ہے. تو یعنی احرام کے علاوہ لگانا کہیں جائز بھی تھا تو یہاں اس کے لگانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے. رفیق الحرمین میں ہم نے پچھلے سلسلے میں جو ترغیب دی تھی، جو سوال و جواب کا چیپٹر ہے، جی اس کے پھر مختلف حصے ہیں. جی بالکل. خوشبو سے متعلق سوالات، سوال جواب بھی ہیں، طواف سے متعلق سوالات، رمی سے متعلق سوالات. تو اب جو مختلف صورتیں ہیں، خوشبو لگی، کتنی لگی، کیسے لگی، کسی نے لگائی، لگانے والے کے ہاتھ پہ لگی، تو پھر جداگانہ طور پر اس کی کیفیت دیکھی جائے گی. احکام، جرمانے، جنایات وہ چلتی رہتی ہیں. ٹھیک. تو میں نے عرض کیا تھا کہ جو 5 چیزیں بیان کی ہیں میں نے، اس میں سے ایک کا تعلق زینت سے ہے اور دوسری ہے لباس. ٹھیک. اگر کال لینی ہے تو آپ لے لیں، پھر میں شروع کرتا ہوں انشاءاللہ. جی حضور کچھ کالز اور بھی لے لیجیے، سلسلے میں شامل کر لیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدیل اتاری لیاقت آباد کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، کیا پہلے سے ہی گنجے ہو کر ہم احرام پہن کر حج کے لیے، عمرے کے لیے جا سکتے ہیں اور وہاں جا کے اس طرف پھر والے حج صورت میں؟ تو ایسا کرنا کیسا؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عادل بھائی کی شاید پچھلے سلسلے میں کال آئی تھی. عادل بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہیں سے اگر ہم حلق کرا لیں اور اس طرح پھرا لیں اور پھر وہاں جا کر جب عمرہ کریں تو دوبارہ اس طرح پھرا لیں، کیا یہ درست ہے؟ مناسک کے اندر جو گفتگو کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ افضل تو یہی ہے کہ انسان جو ہے وہ حلق کرائے بغیر جائے. ٹھیک ہے.
اور وہاں جب موقع آئے تو پھر وہاں حلق کروائے. مطلب جو تحلل کا موقع ہے وہاں دو آپشن ہے. ٹھیک. یا تو حلق کروائے یا قصر کرے. اور حلق افضل ہے. ٹھیک. تو بیان کیا گیا کہ افضل یہی ہے کہ بالوں کے ساتھ ہی جائے اور وہاں جا کر اس کا حلق ہو. اور پھر گفتگو کی کہ فلاں علاقے کے لوگ اور مکہ المکرمہ کے تعلق سے بیان ہوا کہ لوگ جو ہیں وہ پہلے سے حلق کروا لیتے ہیں. جی. تو یہ عمل جائز ضرور ہے. ٹھیک. اور اگر کوئی اس نیت سے کرواتا ہے کہ بال گرنے پر جو جنایات ہوں گی کفارے ہوں گے میں ذرا اس سے بچ جاؤں تو ٹھیک ہے, یہ بھی ایک قابل تحسین پہلو بنتا ہے. ٹھیک. ایک مثبت نیت پائی جا رہی ہے یہاں پر, تو جائز تو ہے یہ عمل. ٹھیک ہے. افضل یہ ہے کہ بالوں کے ساتھ ہی جایا جائے اور وہیں پر حلق کروایا جائے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب آگے مدنی پھول عطا فرمائیں. اگلی جو پابندیاں ہیں اس کا تعلق لباس سے ہے. ٹھیک ہے. اب لباس چونکہ ہم نے شارٹ کر رہے ہیں نا, تو جی لباس کے اندر 3 چیزوں کو میں نے یہاں شامل کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مرد کے لیے سلا ہوا لباس پہننا ممنوع ہے. ٹھیک ہے. ممنوعات احرام بیان کر رہے ہیں ہم. اور دوسرا, مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے چہرہ چھپانا منع ہے. ٹھیک ہے. مرد بھی اپنا چہرہ نہیں چھپائے گا اور احرام کی حالت میں اسلامی بہنیں بھی جو ہیں وہ اپنا چہرہ نہیں چھپائیں گی. ٹھیک ہے. اور مرد کے سر کو بھی اس میں شامل کر لیتے ہیں کہ مرد اپنا سر بھی نہیں چھپائے گا. جی بالکل. اور تیسری چیز یہ ہے کہ مرد کے لیے یہ پابندی ہے ایسی چپل نہیں پہنے گا کہ جس سے پنجے کا ابھرا ہوا حصہ چھپ جائے. ٹھیک. یہ ہمارا پاؤں ہے جیسے, تو اب یہ جو جوڑ ہے جوڑ کے بعد تھوڑا سا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے, تو لازمی طور پہ بوٹ استعمال نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. ایسی چپل استعمال کریں گے جیسے پشاوری چپلیں آتی ہیں, یہ بھی اس حصے کو چھپا دیتی ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی استعمال نہیں کر سکتے. ایسی چپلیں استعمال کریں گے کہ جس سے سائڈ کا حصہ چھپ جائے, کوئی مذائقہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ پیچھے سے ایڑی بھی چھپ جائے تب بھی کوئی مذائقہ نہیں صحیح ہے. ابھرا ہوا حصہ نہیں چھپنا چاہیے. ٹھیک, یہ ضروری ہے. اس میں بہتر جیسے امیر سنت فرماتے ہیں ہوائی چپل جو ہے جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے یہاں پر اسکرین کے اوپر, اس طرح کی ہوائی چپل, پھر یہ کہ سفر لمبا ہوتا ہے. یہ ہوائی چپل تو ضرور ہے لیکن کمزور بہت ہوتی ہے. کمزور ہے پھر, اور خاص طور پر جب مزدلفہ سے واپس آ رہے ہیں آپ تو سب سے زیادہ رش کا مقام وہی ہوتا ہے. جی بالکل. کندھے سے کندھا چل رہا ہوتا ہے. کم از کم 3 جوڑی تو چپلوں کے رکھیں آپ. صحیح. اور ایک سستی سے رکھ لیں. ٹھیک ہے, کہ جو آپ جا رہے ہیں بھی مسجد جا رہے ہیں وہاں استعمال کر لیں. تو مسجد میں وہاں چوری تو خیر شاذ و نادر ہی ہوتا یہ ہے کہ یا تو بندہ رکھ کے بھول جاتا ہے, ہیں اور پھر ایسی جگہوں پر رکھی جائیں. مفتی صاحب جو مطلب تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ اپنی چپل کو اس مقام پر رکھیں جو آپ کو یاد رہے. جی. اور پھر ایسے مقام پہ رکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ ابھی صفائی ہوگی تو وہ آئیں گے تو ساری چپلیں یہاں سے ہٹا دیں گے. تو اس میں یاد رکھنے کے تعلق سے جو ہے وہ علامتوں پر غور کیا جائے. اور بعض ڈبوں پر نمبر بھی لکھے ہوتے ہیں تو نمبر پر غور کر لے. میں کس دروازے سے آیا تھا اور میں کہاں جو ہے کتنے میں نے فاصلہ طے کیا تھا. اس میں سانچے بھی بنے ہوتے ہیں کافی کہ اس کے اندر بھی آپ یاد کر سکتا ہے. جی بالکل. تو ایک تو یہ ہے کہ خود یاد رکھنے کی کوشش کرے. ٹھیک. اور دوسرا, چپلیں وہاں رکھ دیتے ہیں لوگ کہ جہاں پر صفائی والے بالکل بھی رحم نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور وہ سب آتے ہیں اور ایک ساتھ لے جاتے ہیں. بالکل ایسے ہی چپلیں لے جاتے ہیں. اور کم از کم 3 جوڑی رکھی جائے کیونکہ وہاں پھر آپ کے نوٹ خرچ نہیں ہوں گے, ریال خرچ ہوں گے. ٹھیک. اور ریال کا خرچ ہونا جو ہے وہ بہت شاک گزرتا ہے. مجھے کہا جا رہا ہے کہ ایک کال جو ہے نا وہ آئی ہے کالر کی, وہ لے لی جائے. شفیق طاری باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. ماشاءاللہ احکام کا سلسلہ جاری ہے اور علم دین بھی سیکھ رہے ہیں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مفتی صاحب جب عمرے وغیرہ سے فارغ ہو کر جو کہ بال کٹوانے کے لیے بلیڈ لگوانے کے لیے جو صابن یوز کیا جاتا ہے, شیمپو ٹائپ جو ہوتا ہے, اس میں بھی خوشبو ہوتی ہے اور اگر اس کو نہیں لگاتے تو کافی کٹ وغیرہ کی بھی ترکیب ہو جاتی ہے اور زخم وغیرہ آ جاتے ہیں. اس صورت میں اس کو حجام لگاتے ہیں, جو بال کاٹنے والے ہوتے ہیں وہ اس کو لگاتے ہیں. یہ یوز کرنا کیسا اور آیا کہ ہم اس کو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں, یہ جواب ارشاد فرما دیں. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال حج نصیب فرما دیں.
آمین آمین. مرحبا شفیق بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے. جی مفتی صاحب, خوشبو پر ہماری بات چل رہی تھی, تو اس موقع پر بھی ایسا لیکوڈ استعمال نہیں کریں گے جس میں خوشبو شامل ہو. یہ ضروری نہیں ہے کہ خوشبو والی چیز ہی وہاں اویلیبل ہو. دکاندار احتیاط کرتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ اس میں خوشبو نہیں ہے, اور ایسا ہوتا بھی ہے کہ اس میں خوشبو واقعتاً شامل نہیں ہوتی, صرف ایسی چکناہٹ ہوتی ہے کہ جو بالوں کو نرم کر دیتی ہے. تو اچھی طرح کنفرم کر لیا جائے. ٹھیک ہے. اور نزدیک ایسے افراد ہوں جو احرام میں نہ ہوں تو ان کو کہہ دیا جائے بھی ذرا سونگھ کے دیکھ لیں. صحیح. تو جہاں تک باری ہے اس کی بات چلی ہے حلق کروانے کی جی اور حجام کے دکان پر جانے کی, تو ایک اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ ٹرینڈ آدمی ہو. ٹھیک. ویسے شافی مذہب اتنے تجربے کار ہو گئے شافی مذہب کے اندر جی حلق اور تقصیر کے علاوہ ایک تیسری صورت بھی پائی جاتی ہے کہ وہ لوگ 2-4 بال کاٹ لیتے ہیں, اس کو بھی کافی سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کوئی اس پر اکتفا نہ کرے, جبکہ وہ حنفی ہے. شافی ہے تو شافی مذہب پر عمل کرنے کی کوئی ممانعت نہیں ہے. ٹھیک ہے. شافی کے لیے واجب ہے کہ اسی پر عمل کرے گا. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اگرچہ کہ سفر حج کے اندر زیادہ خرچ کرنا افضل ہے, لیکن اگر کوئی بارگیننگ کرنا چاہتا ہے تو بارگیننگ کی جا سکتی ہے. صحیح. موسم کے اندر جو ہے وہاں کے حجام بہت زیادہ پیسے مانگتے ہیں, بہت زیادہ مانگتے ہیں. بعض اوقات تو ممکن ہے آپ سے 50 ریال مانگ لیں. جب طواف زیارت سے پہلے, قربانی کے بعد جب حلق کرنے کی باری ہوتی ہے, اور اس وقت اویلیبل بھی نہیں ہوتے, اور اویلیبل ہوتے ہیں تو وہ بڑی اناڑی قسم کے لوگ ہوتے ہیں, اور وہ مینا کے خیموں میں آ کے بلیڈیں چھپ چھپا کے لے کر آتے ہیں. مطلب کہ باقاعدہ دکانیں تو نہیں ہوتی ان کی, جی پولیس والے نہ دیکھیں ان کو, اور وہ پھر جو ہے وہ یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ممکن ہے 4-6 لوگوں کے کرنے کے بعد ٹرینڈ ہو جائیں, تو اگر آپ کو اطمینان ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. اس میں ایسا بھی ہوتا ہے مفتی صاحب کہ جب قافلے میں کافی سارے لوگ ہوتے ہیں, مل کر جاتے ہیں, جیسے پاپا کا بھی ماشاءاللہ انداز رہا ہے کہ وہ خود ہی ایک دوسرے کا جو ہے وہ حلق کرنے میں ایکسپرٹ ہو جاتے ہیں. جیسے آپ نے کہا نا 2-4 مطلب کریں گے تو ایکسپرٹ ہو جائیں گے, تو جب وہ عمرہ کریں گے اور پھر 2-3 مرتبہ یہ عمل کریں گے تو پھر حج کے لیے ان کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. اس پہ مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ الحمدللہ عز و جل آج کا ہمارا سلسلہ, اس میں کافی ساری مدنی پھول آپ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. بال یہ جو لباس کے تعلق سے مسائل تھے, جی 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 اس کا ہم نے ٹچ ہی کیا ہے. انشاءاللہ العزیز اگلے سلسلے میں پھر ہم اس کو کنٹینیو کریں گے, تفصیل بیان کریں گے. انشاءاللہ عز و جل اگلے سلسلے میں اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے, اور انشاءاللہ عز و جل آپ کو طواف سے متعلق کچھ مدنی پھول بھی مفتی صاحب پیش کریں گے. اللہ تعالی ہمیں احکام سیکھ کر اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. شرف دے حج کا مجھے بہر مصطفیٰ یا رب, روانہ سوئے مدینہ ہو قافلہ